السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب زندگی شروع ہوگی، باب نمبر 15۔ اس وقت تک آپ کا ابو سے پردہ ہوگا، انور نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ پردے والی بات تو بڑی سخت ہے، بس اتنی شرط لگا دو کہ تنہائی میں نہیں ملیں گے۔ اس مہربانی کا بہت بہت شکریہ۔ یہ بتا دو کہ شادی کب ہوگی؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ جب تیاریاں ہو جائیں گی، عارفہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اور کیا تیاریاں ہوں گی؟ میں نے دریافت کیا۔ میں بتاتی ہوں، لیلا بولی۔ جگہ تو یہی ٹھیک ہے، بس کپڑے زیورات وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اور مجھے بھی اپنے ذرا اچھے کپڑے بنوانے ہیں ابو جیسے۔ مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعد اپنے کپڑے اچھے ہی نہیں لگ رہے۔ جمشید نے بھی مطالبات میں اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا، یہ سب تیاریاں ہو گئی تو شادی ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ سب نے مل کر کہا۔ چلو پھر ابھی ہی چلو، میں تمہیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے جاتا ہوں۔ ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے تھے، لیکن میری طرف سے جو دل چاہے آج شاپنگ کر لو۔ اس پر سارے بچوں نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا، پھر ہم شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اور الف لیلوی جگہ تھی۔ میں اس سے پہلے سالے کے ساتھ یہاں کئی دفعہ آ چکا تھا، مگر ہر دفعہ یہاں نت نئی چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسی اصطلاحات قطعاً غیر مناسب تھیں۔ یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک بڑا علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سیلاب سے روشن تھا۔ یہاں رات کا وقت ہی طاری رہا کرتا تھا۔ کھانے پینے، سہنے پہننے اور برتنے کی یہاں اتنی اشیاء تھیں کہ ان کی تعداد تو دور کی بات ہے، ان کی مختلف اقسام اور ورائٹی ہی کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ ہر جگہ یہاں فرشتے تعینات تھے۔ لوگ ڈسپلے سے چیز پسند کر لیتے، پھر فرشتوں کو نوٹ کرا دیتے، جس کے بعد یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی جاتی۔ فرشتے ہر شخص کا ریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے۔ اس بازار کے دو حصے تھے۔ ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے اور دوسرا حصہ خواص کے لیے مخصوص تھا۔ عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے، مگر یہاں خریداری کی اجازت صرف اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ہی تھی۔ یہ سب پہلی دفعہ یہاں آئے تھے۔ میں پہلے انہیں عوام والے حصے میں لے کر گیا۔ یہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا۔ البتہ نائمہ سارا وقت میرے ساتھ ہی رہی۔ وہ خریداری سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں تمہیں کھانا کھلانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں انہیں اوپر لے گیا، جہاں یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ اوپر تاروں بھرا آسمان تھا۔ دنیا کے برخلاف جہاں شہر کی روشنیاں تاروں کی چمک کو ماند کر دیتی تھی، یہاں زمین و آسمان پر یکساں جگمگاہٹ تھی۔ تاروں کی دودھیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے فضا کو بے حد مؤثر بنا رکھا تھا۔ بازار کی طرح یہاں بھی ہر طرف رونق اور چہل پہل ہو رہی تھی۔ کھانے کی اتنی ورائٹی تھی کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کھائیں۔ جو چیز لیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا، مگر شکر اللہ کا کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا رہتا ہم لوگ بیٹھ کر کھاتے رہے۔ واپسی پر میں جان بوجھ کر ان لوگوں کو بازار کے اس علاقے کی طرف لے گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ جمشید نے کہا، یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ بھی شاپنگ سینٹر کا علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی وہ سب لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے۔ میرے ساتھ صرف نائمہ ہی رہ گئی۔ کیوں، تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہیں کھڑی ہو؟ میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے۔ یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا۔ ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کر خواب و خیال سے زیادہ حسین اس جگہ اور اس کے ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا۔ ملبوسات، فیشن، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں یہاں تھیں۔ ہر دکان اتنی بڑی تھی
کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا، لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں بلکہ وہ مسحور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا۔ دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتی چیزوں سے بھری دکانیں، ان میں جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں، معطر فضا، خنک ہوا، دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، رنگ و نور کی ہزارہا صنائیاں، طرح طرح کے دیگر ڈیزائنز، دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل، سب مل کر ایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے۔ یہاں کا ماحول آنے والوں کو دیکھنے، سننے، سونگھنے اور دوسری ہر اس قوت پر جس سے اس کا ذہن کوئی تاثر قبول کرتا ہے اس طرح حملہ کر رہا تھا کہ اسے گونگ کر دیتا۔ دوسروں کے لیے یہ جگہ خریداری کی تھی، جبکہ میرے لیے ذوق جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ذریعہ تھی۔ مگر اس وقت تو نعمہ کے قرب نے یہاں کے ہر رنگ کو میری نظر میں پھیکا کر دیا تھا۔ لیکن ہماری تنہائی کے لمحات بہت مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں لیلا لوٹ آئی اور کہنے لگی، ابو وہ جو ہیروں کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا؟ بہت پیارا لگے گا، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے خرید نہیں سکتی۔ اچھا، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے۔ انور نے کہا، ابو چلیں، یہاں زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انگور کھٹے ہیں، نائمہ ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ انگور اتنے کھٹے بھی نہیں ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ میں ان سب کو لے کر اس جگہ گیا جہاں فرشتہ موجود تھا۔ میں نے ان سے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، یہ میرے بیوی بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ دے دیجئے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار عبداللہ، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی، انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان سب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ یہ لوگ ایک دفعہ پھر خریداری کے مشن پر نکل کھڑے ہوئے۔ دربار کا آغاز ہونے والا تھا۔ اہل جنت کے عوام و خواص، درباری مقربین، انبیاء و صدیقین، شہداء اور صالحین سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تقریب کے میزبان تھے۔ یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا ہوا سرسبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بیچ بیچ میں دریا بہہ رہے تھے۔ اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اسی لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک دبیز قالین اور غالیچے بچھے ہوئے تھے۔ غلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہے تھے۔ اہل جنت کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلمان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جام بھر دیتے۔ یہ شراب کے آتش شفاف مشروب تھا جس میں لذت، سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے سونے اور چاندی کی رکابیوں میں مسلسل پیش کیے جا رہے تھے۔ درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوئی تھیں۔ جب کسی پھل کا جی چاہتا تو وہ ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس پھل کو توڑ لیتے۔ زرق پک لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان، مرد اور عورتیں ہر صفت نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھیں چمکدار، لبوں پر قہقہے اور مسکراہٹیں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ گئیں جہاں خواتین میک اپ کا تام جھام کیے اللہ کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نسوانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کے بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اپنی نمائش سے رکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔
مگر اب ساری مشقت ختم، میں نے دل میں سوچا یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی، جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثل اور ہر نظر کو خیرہ کرنے کے لیے بہت تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب اس طرح پاکیزہ کر دیے تھے کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہیں رہا تھا۔ ہر مرد اور عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا۔ اب اپنی زینت کے اخفاء کا کوئی حکم تھا، نہ نگاہوں کو پھیرنے کی کوئی پابندی تھی۔ کتنی تھوڑی تھی وہ مشقت اور کتنا زیادہ ہے یہ بدلہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔